کنفیوشس سمجھتے تھے کہ سماجی بگاڑ کو ہم اخلاقی اقدار سے دور کر سکتے تھے، اور اسی نظام کا مقصد نہ صرف ایک فرد کی اصلاح تھا بلکہ پورے معاشرے کی اصلاح کرنا تھا۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے، ہم نے ایک پوڈ کاسٹ سیشن کی شروعات کی ہے جس میں ہم مختلف فلسفوں، بکس اور اسکول آف تھاٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور ہم نے اپنے پچھلے قسط میں اسٹوئسزم کے بارے میں بات کی تھی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہ دیکھی ہے تو ضرور دیکھیں۔ فلسفے کی اس دنیا کو ایکسپلور کرنے کے لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ قدیم فلسفیوں سے ہم شروعات کریں گے۔ جو قدیم فلسفے تھے یا فلسفرز تھے، ان کی تعلیمات اور ان کی کتاب اور ان کے جو بھی آئیڈیاز تھے ان کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور ان سب کو ہم سیکوینس وائز لے چلیں گے۔ مطلب پہلے ہم قدیم فلسفی سے شروعات کریں گے، اس طرح آتے آتے ہم جدید فلسفیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ آج ہم جس فلسفی کے بارے میں بات کریں گے ان کا نام ہے کنفیوشس۔ کنفیوشس آج سے تقریباً 551 سال قبل مسیح موجودہ چائنا کے خطے میں پیدا ہوا تھا۔ ایک بہت ہی غریب خاندان میں پیدا ہوا تھا، اور ان کے بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور جیسے جیسے ان کی زندگی آگے بڑھتی گئی انہوں نے اپنی زندگی کو فلسفے اور سماج میں بہتری لانے کے لیے وقف کر دی۔ کنفیوشس سمجھتے تھے کہ سماجی بگاڑ کو ہم اخلاقی اقدار سے دور کر سکتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنی تعلیمات کے پھیلاؤ کے لیے چین کا سفر کیا اور لوگوں کو انسانیت کا سبق سکھایا۔ کنفیوشس کا ماننا تھا کہ تعلیم کے بغیر انسان اس گھوڑے کی طرح ہے جو اندھیرے میں دوڑ رہا ہے، کبھی بھی راستہ بھٹک سکتا ہے۔ نظام کا مقصد نہ صرف ایک فرد کی اصلاح تھا بلکہ پورے معاشرے کی اصلاح کرنا تھا، اور اس کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ ہر انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ مہربان اور منصفانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ دوسرا اصول سماجی نظم تھا، یعنی ہم جن جن رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں ان میں اخلاق، فرما برداری اور منصفانہ طریقے سے ہم کیسے رہ سکتے ہیں۔ اصول تھا علم کی طاقت۔ کنفیوشزم کے بقول علم ایک فرد کو ایک بہتر انسان بنا دیتا ہے، اور معاشرے کے لیے اور اپنے ذات کے لیے وہ مفید بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف رشتے جیسے حاکم اور رعایا، ماں باپ، بھائی بہن، ہر رشتے کے لیے اصول و ضوابط ہوتے ہیں جو کنفیوشزم کے بنیادی اصولوں میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کنفیوشزم یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کو خود کے لیے کوئی چیز پسند نہیں تو وہ آپ دوسرے پر بھی مسلط نہ کریں۔ کنفیوشسزم میں والدین کی خدمت پہ بھی بڑا زور دیا گیا ہے کہ ایک انسان جو کہ اپنے والدین کی عزت نہیں کر سکتا وہ ایک سماج کا ایک ایماندار فرد بھی نہیں بن سکتا۔ کنفیوشزم کے دور میں تعلیم کا مقصد صرف ڈگری حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ کنفیوشزم کا مقصد یہ تھا کہ تعلیم کے ذریعے ہم نیک، بہادر اور ایماندار انسان بن سکیں، اور پڑھا لکھا انسان وہی ہے جو اپنے اخلاق اور اچھے رویے سے دوسروں کو متاثر کر سکے۔ چین، جاپان اور کوریا کے تعلیمی اداروں میں کنفیوشزم کو بہت زیادہ پڑھایا جاتا ہے، کنفیوشزم کے اقوال کو پڑھایا جاتا ہے تاکہ بچے اس سے سیکھ کے ان اخلاقی اقدار کو اپنا سکیں۔ کنفیوشزم کہتا ہے کہ ہمیں فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آج کے جدید دور میں جہاں ہم ہر طرف ٹیکنالوجی میں گھرے ہوئے ہیں تو فطرت کے ساتھ ہم آہنگ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم کنفیوشزم کی تعلیمات کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو ہمارے بہت سے جو موجودہ دور کے مسائل ہیں ان کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ دوستو، کنفیوشزم صرف چین تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ فلسفہ ہمیں سکھاتا ہے کہ احترام اور علم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ویڈیو کا اختتام ہم کنفیوشس کے مشہور قول سے کرتے ہیں۔ کنفیوشس نے کہا تھا کہ ہمیشہ اس راستے پہ چلنا چاہیے جو کہ صحیح ہے، نتائج کی پرواہ کیے بغیر، بھلے ہی ہمیں تباہی کیوں نہ جھیلنا پڑے۔ شکریہ۔